بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالج یونیورسٹی کے علاوہ بیٹی کو تھوڑا گھرداری بھی سکھائیں کہ 2 وقت کا کھانا بنا سکے۔ میرے ایک بچپن کے دوست کی شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ دن تک تو بھابھی نے کچن میں قدم ہی نہ رکھا کیونکہ کھانا بنانا آتا ہی نہیں تھا۔ ساس کے بے حد اصرار پر ایک دن کچن میں کھانا بنانے چلی ہی گئیں۔ پہلا تجربہ تھا، لہٰذا سالن میں پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ بھابھی بہت زیادہ ڈر گئیں۔ ساس غصے کی تیز تھیں۔ بھابھی نے ساس سسر کے سامنے کھانا رکھا تو ساسو ماں کی قوالیاں شروع ہو گئیں، ٹھیک ٹھاک سنائی، جبکہ بھابھی کونے میں کھڑی خاموشی سے سنتی رہیں اور آنسو بہاتی رہیں۔ اسی دوران میرا دوست دکان بند کر کے گھر میں داخل ہوا تو فوراً ماں نے بیٹے کو تیز آواز میں وہیں روکتے ہوئے کہا، جا بھائی کھانا باہر سے لے کر آ جا، آج تو سارے کھانے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب شوہر کے سامنے ساس نے یہ جملہ کہا تو کونے میں کھڑی بیوی کی ایک اور ہچکی نکلی۔ میرا دوست اندر آیا، ایک نظر بیوی کو دیکھا جو کونے میں کھڑی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ دوست والدہ کے قریب آیا، سلام کیا اور کہا، جی امی کھانا باہر سے لے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں کھانا باہر سے آ چکا تھا، دسترخوان لگا، سب بیٹھے تو دوست نے سب کے سامنے بیوی سے کہا کہ میرے لیے وہ سالن لے کر آؤ جو تم نے بنایا ہے۔ بھابھی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ بھاگی بھاگی کچن میں گئیں اور شوہر کے لیے پانی والا سالن لے آئیں۔ سب گھر والوں نے ہوٹل کا کھانا کھایا، جبکہ وہ دوست سب گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کا پانی والا سالن کھانے لگا اور مسلسل تعریف کرنے لگا کہ امی آپ کی بہو نے جو سالن بنایا مجھے بہت پسند آیا، اس کے بڑے فائدے ہیں کہ روٹی چور کر کھا سکتے ہیں، اس سالن کو سوپ کے انداز میں پی سکتے ہیں اور میڈیکل تو اس کے بڑے فائدے بتاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے دوست بھابھی کے بنائے ہوئے سالن سے 3 روٹی کھا چکا تھا۔ بھابھی بے حد خوش ہوئی۔ وہ تمام آنسو خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو گئے اور آگے زندگی کے معاملات میں ایک نیا حوصلہ بھی ملا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ماؤں کو چاہیے کالج یونیورسٹی کے علاوہ بیٹی کو تھوڑا گھرداری بھی سکھائیں کہ 2 وقت کا کھانا بنا سکے، خود کے پہننے کے لیے سوٹ بنا سکے، اور دوسرے معاملات بیٹی کو لازمی سکھائے جائیں کیونکہ ہر سسرال کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت کم سسرال والے ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹیوں والی عزت دی جاتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال شوہر بیوی کا ساتھ دے تو بہت سے معاملات خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ ایسے معاملات میں بیوی سوچتی ہے کہ شوہر میرا کتنا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر بیوی کو شوہر کا ساتھ مل جائے تو ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، بیوی کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سب اچھے ہو بھی جائیں، شوہر اچھا نہ ہو تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر سسرال میں شوہر ہی اپنی بیوی کے خلاف ہو جائے تو پھر عورت اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کا احترام کریں، فرض ہے، لیکن بیوی کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ نہ جانے کتنے گھروں کا سکون اس ساس بہو والے جھگڑوں نے درہم بھرہم کیا ہوا ہے۔ تو ماں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، بیوی کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے بدسلوکی نہ کی جائے، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے بدتمیزی نہ کی جائے۔ ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ افسوس تو بس اتنا ہے کہ ہمارے پاس جھگڑوں کا بہت ٹائم ہے، یہاں کی وہاں لگانے کا بہت ٹائم ہے، ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے لیے بہت ٹائم ہے، باہر گھومنے کے لیے بہت ٹائم ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے پڑھو پڑھو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل بتا کر گئے ہیں۔ نکلو اس آرٹیفیشل زندگی سے، رسمی معاملات سے، سمجھوتے والے تعلقات سے، اور ذرا 10 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھو، تمام مسائل خود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خود بھی پڑھو، اولاد کو بھی پڑھاؤ کہ کل کو آپ کو بھی بیوی بننا ہے، آپ کو بھی ساس بننا ہے، آپ کو بھی بیٹا بننا ہے، آپ کو بھی شوہر بننا ہے۔ میں تو 2 ٹوک کہتی ہوں، لوگ اپنے مسائل کے خود ذمہ دار ہیں کہ لوگ مسائل کا حل دوستوں سے پوچھتے ہیں جن کے اپنے گھر خراب ہیں، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں جن کی اپنی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، ٹی وی ڈراموں سے سبق پکڑتے ہیں، ناول سے سبق لیتے ہیں جہاں عشق کرنے والی لڑکیوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، بس نہیں ڈھونڈتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں ڈھونڈتے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔